ایک دن ہوا یوں کہ فرید بازار سے سودا سلف لانے جا رہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک ٹرک سامنے سے آ رہا تھا اور ایک بچہ دوڑ کر سڑک کراس کرنے لگا تھا، لہٰذا وہ بچے کے پیچھے بھاگا تاکہ اس کو بچا سکے۔ شومی قسمت کہ ٹرک والا رفتار کنٹرول نہ کر سکا اور فرید یوں ہی بچے تک پہنچا، ٹرک اس کے سر پر آ چکا تھا۔ فرید کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بچے کو پرے دھکا دے دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے چھلانگ مار کر بچے کو دور پھینک دیا مگر خود کو نہ بچا سکا اور بھاری ٹرک کے نیچے آ گیا۔ لوگ اسے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ٹرک والا تو بھاگ گیا تھا۔ لوگوں نے اس کے گھر پر اطلاع دی تو اس کی بچیاں رونے لگیں۔ دو تو بے ہوش ہو گئیں۔ ماں کے بعد باپ ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ یہ 4 بہنیں تھیں۔ ماں 5ویں بچی کو جنم دیتے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی زاہدہ ان دنوں 12 برس کی تھی۔ ماں کے انتقال کی وجہ سے پڑھائی کے سنہرے دن مٹی میں مل گئے۔ معصوم بچیوں کی زندگی کے روز و شب باپ کے سہارے کٹنے لگے اور آج اس حادثے کی وجہ سے یہ گھنا سایہ بھی جاتا رہا۔ بچیاں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے خدا ہمارے ابو کو بچا لے۔ زاہدہ ہوش سنبھالے رہی کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی۔ وہ ہسپتال گئی، باپ کو دیکھا جو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سرہانے کھڑا تھا اور پھر دم دے دیا۔ زاہدہ نے اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کے والد کی عمر کا تھا۔ غالباً وہ اس کے والد کا دوست تھا جو کسی کی اطلاع دینے پر اس آڑے وقت میں دوڑا چلا آیا تھا۔ وہ شخص بہت طویل نظر آ رہا تھا۔ بہرحال زاہدہ باپ کا اشارہ نہ سمجھ پائی، اپنے باپ کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ پھر اس شخص نے سمجھایا کہ تم گھر جاؤ اور چھوٹی بہنوں کو تسلی دو، میں ضروری کارروائی کر کے تمہارے والد کو گھر لا رہا ہوں۔ اس شخص کا نام عاقب خان تھا۔ اس کا ڈرائیور مالک کی ہدایت پر زاہدہ کو گھر پر چھوڑ کر واپس ہسپتال چلا گیا۔ زاہدہ نے گھر پہنچتے ہی اپنی بہنوں کو گلے لگایا اور بتایا ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب بھلا ان کو رونے سے کون روک سکتا تھا جن کے باپ کی میت تھوڑی دیر بعد گھر لائی جانے والی تھی، جن کا کوئی بھائی نہ ہو، ماں باپ نہ ہو۔ اس معاشرے میں ان لڑکیوں کا اکیلے رہنا مشکل ہے۔ ہر کسی کو علم ہو گیا کہ 4 کم عمر لڑکیاں بغیر ماں باپ کے رہتی ہیں۔ معاشرے میں اچھے برے ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، کوئی کسی سوچ کوئی کسی خیال کا حامل ہوتا ہے اور کچھ تو ایسے بد نظر ہوتے ہیں کہ جب بھی نظر ڈالتے ہیں میلی نظریں ہی ڈالتے ہیں۔ اب جب بھی وہ بحالت مجبوری باہر نکلتی آوارہ لڑکے ان کے پیچھے لگ جاتے۔ زاہدہ کو اس بات کا احساس تھا، لہٰذا اس بار جب اس کے ماموں ملنے آئے تو اس نے رو رو کر التجا کی کہ ماموں جان آپ ہمارے پاس رہیں یا ہمیں اپنے گھر لے جائیے، کیونکہ بغیر مرد کے ہمارا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ ماموں نے جب لڑکیوں کو اس قدر پریشان اور دکھی دیکھا تو دل پسیج گیا۔ بولے بیٹی ہم تو اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتے، تم ہی تیاری باندھو، ہم تمہیں اپنے گھر لے چلتے ہیں۔ یوں وہ ان کے گھر چلی گئیں۔ وہاں ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ماموں نے سب کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور زاہدہ سے کہا کہ چائے لے آؤ۔ وہ چائے بنا کر لائی تو دیکھا ایک بڑی عمر کی عورت اور مرد بیٹھے ہیں۔ عورت ذرا منہ بنائے ہوئے تھی مگر مرد خوش تھا۔ زاہدہ نے ذرا غور کیا تو پہچان گئی کہ یہ وہی شخص ہے جو آخری وقت میں اس کے والد کے ساتھ تھا۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گئی اور چائے پیالیوں میں ڈالنے لگی۔ تبھی اس شخص نے زاہدہ کو مخاطب کر کے کہا بیٹی میں تمہارے والد کا دوست ہوں، ہم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور گاؤں کے اسکول میں ہم نے ساتھ پڑھا تھا۔ ایک دن میں اپنے بیٹے نوید کے ساتھ دریا پر گیا، وہاں تمہارا باپ فرید بھی سیر کرنے آیا ہوا تھا۔ میں کنارے پر پڑے پتھر پر کھڑا ہو کر اپنے بیٹے کے ہمراہ دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک نوید کا پاؤں پھسل گیا۔ فرید کچھ دور ہی کھڑا تھا۔ جوں ہی اس نے نوید کو دریا میں گرتے دیکھا فوراً چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک اچھا تیراک تھا، اس نے میرے لگتے جگر کے لیے جان کی بازی لگا دی اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ میں نے فرید کو گلے لگا لیا اور ہمارے بچپن کی دوستی پھر سے جوان ہو گئی، کیونکہ میں تو مڈل کے بعد پڑھنے کے لیے شہر چل آیا تھا اور اس کے والد نے اسے ایک ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بٹھا دیا تھا تاکہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے۔ بہرحال اس واقعہ کے بعد فرید ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ جب میں نے کالج کی تعلیم مکمل کر لی تو میرے والد نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن کی یونیورسٹی میں میرا داخلہ کرا دیا۔
تعلیم مکمل ہوتے ہی میری شادی ہو گئی اور میں لندن میں مستقل قیام پذیر ہو گیا۔ تقریباً 25 سال بعد وطن آیا تو تصور بھی نہ تھا کہ اپنے دوست سے یوں ملاقات ہو جائے گی۔ بیٹی، پہلے بھی تمہارے والد کا مجھ پر بڑا احسان تھا کہ اس نے میرے بیٹے کی جان بچائی تھی، اور مقدر کا لکھا ایسا ہوا کہ دم آخر بھی میں اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے تمہیں اشارے سے میرے حوالے کیا تھا۔ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی اولاد کی حفاظت کا ذمہ مجھے دے دے۔ اب میں آپ لوگوں کی خبر گیری کروں گا۔ عاقب ہاں زاہدہ کو یہ داستان سنا رہے تھے اور وہ باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لندن سے اس کے والد کو خط لکھا کرتے تھے۔ فرید کبھی جواب دے دیتے اور کبھی نہیں بھی دیا کرتے تھے، مگر انہوں نے خطوط کا سلسلہ بند نہ کیا۔ اب زاہدہ کو یاد آیا کہ اس کے والد اپنے جس دوست کا سب سے زیادہ ذکر کیا کرتے تھے وہ یہی تھے جن کے لکھے خطوط سے الماری بھری ہوئی تھی۔ زاہدہ باپ سے کہتی، ابا جان آپ اپنے دوست کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہتے کہ خط بھیجنے میں بہت پیسے لگتے ہیں۔ شاید وہ اپنی غربت کے حالات اپنے امیر دوست کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ جب عاقب خان پاکستان لوٹ آیا اور قدرت نے ایک روز دریا کے کنارے ان دونوں دوستوں کو پھر سے روبرو ملا دیا تو فرید کے دل میں بھی بچپن کی دوستی کا وہ لطیف احساس جاگ پڑا جب وہ دونوں بستہ گلے میں ڈالے اکٹھے پیدل اسکول جایا کرتے تھے۔ عاقب ایک زمیندار کا بیٹا اور فرید کے والد غریب آدمی تھے، مگر ان دنوں گاؤں میں امیری غریبی کا فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج عاقب زاہدہ کا رشتہ لینے آئے تھے۔ ماموں نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ سب حیران تھے کہ ایک درزی کی بیٹی کی شادی اتنے امیر گھرانے میں کیسے ہو رہی ہے۔ کوئی رشک کر رہا تھا تو کوئی حسد کر رہا تھا، لیکن مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا۔ زاہدہ ایک بڑے گھر کی بہو بن کر تو آ گئی، لیکن اس کی عزت نفس کی پامالی کا سامان بھی ہو گیا۔ اس کی ساس شروع دن سے ہی شوہر سے کہتی کہ آخر تم ایک درزی کی لڑکی کو بہو کیوں بنا کر لے آئے ہو؟ ساس نے زاہدہ کو بطور بہو قبول نہ کیا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی تھی اور اس کی تینوں نندیں ہر وقت اس کو یہی احساس دلاتی تھی کہ وہ ایک درزی کی بیٹی ہے اور ان کی برابری کے لائق نہیں۔ وہ تو بس اس وجہ سے لائی گئی ہے کہ اس کو ان کی خدمت کرنا ہے۔ اگر دب کر رہے گی تو عافیت میں رہے گی، اور اونچی آواز میں بولی تو پھر اس گھر میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ زاہدہ کا خاوند سیدھا سادہ لڑکا تھا، لیکن کبھی کبھی ماں بہنوں کی باتوں میں بھی آ جاتا تھا۔ عاقب صاحب کے گھر والے زاہدہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نندیں نہیں چاہتی تھی کہ زاہدہ کی بہنیں اس سے ملنے آئیں، مگر بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں۔ وہ جب اداس ہوتی تو 2 گھڑی زاہدہ سے ملنے اس کے گھر آ جاتی تھی۔ یہ بات اس کی ساس کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ اس نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ ایک بار یہ لڑکیاں بہن سے ملنے آئیں تو زاہدہ کی نندوں نے قیمتی ہار جس میں ہیرے لگے تھے کہیں چھپا کر شور مچا دیا کہ یہ ہار بھابھی کی بہنیں لے گئی ہیں۔ اس پر شوہر نے زاہدہ کو خوب مارا کہ بہنوں سے کہو وہ سیٹ واپس کر جائیں۔ جب زاہدہ نے کہا کہ اس کی بہنیں چور نہیں ہیں تو شوہر بولا کہ پھر تم نے میری بہن کا ہار چھپایا ہے، یا تو ہار واپس کر دو یا پھر اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ اور واپس مت آنا۔ عاقب صاحب نے جھگڑا سنا تو کہا، شور مچانا بند کرو، وہ ہار میں نے اپنی بیٹی کو سالگرہ کا تحفہ دیا تھا تو میں ہی اسے واپس لا کر دوں گا۔ وہ سنار کے پاس گئے اور ویسا ہی ہار خرید کر لا دیا۔ بیٹی سے کہا، یہ لو تمہارا سیٹ، اور خبردار جو اب تم نے واویلا کیا، ایسی چیزیں ادھر ادھر ڈالنے کی نہیں ہوتی، سنبھال کر رکھنے کی ہوتی ہیں۔ اسے لاکر میں رکھنا، دوبارہ میں قیمتی اشیاء کے بارے میں نہ سنوں کہ ادھر رکھ دیا یا ادھر ڈال دیا تھا۔ دراصل عاقب صاحب کو یقین تھا کہ ہار زاہدہ نے نہیں چرایا، تبھی وہ دوبارہ خرید لائے تھے کہ ہار ہے تو گھر میں ہی، مگر جھگڑے کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ گھر میں ساس بہو یا نند بھاوج کی سیاست کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے دل میں فرید کا بہت احترام بھی تھا جو ان کے بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ اس المیہ گھڑی کو کیسے بھول سکتا تھا کہ جب اس کے دوست کی دم آخر بے بس نگاہیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایسا شخص جس نے غربت کے باوجود کبھی اپنے دوست سے اپنی کسی ضرورت کو بیان نہ کیا، نہ کبھی کچھ مانگا، آج اس کی نگاہیں اپنی بیٹی کی حفاظت کی التجا کر رہی تھیں۔
تبھی عاقب کے دل پر یہ منظر نقش ہو گیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اپنے خوددار دوست کی دوستی کا اس کے مرنے کے بعد بھی پاس رکھے گا اور اس کی خوبصورت اور خوب سیرت بیٹی کو اپنی بہو بنا لے گا، تاکہ اس رشتے سے اس کی باقی یتیم بہنوں کے اچھے مستقبل کا بھی وسیلہ بن سکے۔ پرانے وقتوں کے لوگوں کی اچھی سوچیں ہوتی ہیں، جو صحیح معنوں میں خاندانی ہوتے ہیں، وہ اپنی شرافت کی اسی طرح پاسداری کیا کرتے ہیں۔ عاقب صاحب بھی انہی شرفاء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کو دولت کی اونچ نیچ سے بڑھ کر دوستی اور حلا کی اقتدار عزیز تھیں، لیکن یہ بات ان کی بیگم میں نہ تھی۔ وہ کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے بہو لانا چاہتی تھی۔ شوہر کی ضد کے آگے ان کا بس نہ چلا تو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئیں، مگر درزی کی لڑکی کو بہو بنا کر لانے کا ملال ان کے دل سے کبھی نہ گیا۔ یہی ملال ان کی بیٹیوں کو بھی رہا۔ ان سب نے زاہدہ کو قبول ہی نہیں کیا۔ اگر قبول کر لیتی تو برابری کا درجہ دینا پڑتا۔ بہرحال زاہدہ کی بربادی کے دن تو اب شروع ہوئے تھے۔ اس نے یہ سوچ کر ہر ظلم برداشت کر لیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اس کی اور بہنوں کا کیا ہوگا۔ ماموں تو سفید پوش تھے، بڑی مشکل سے اس کی بہنوں کو گھر میں رکھا ہوا تھا۔ مومانی ہر روز بہانے بہانے شوہر سے جھگڑتی، حالانکہ یتیم بھانجیاں اس کے سارے گھر کا کام کرتی تھیں، لیکن آگے ان کی شادیاں بھی تو کرنا تھی۔ یہ سب اخراجات اکیلے ماموں کے بس کی بات کہاں۔ عاقب صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بہنوں کے رشتے دیکھ بھال کر اچھے گھرانوں میں کرا دیں گے، اور وہ اس کے لیے تنگ دو بھی کر رہے تھے۔ ماموں سے انہوں نے اچھے مراسم رکھے ہوئے تھے، جس کا ان کی گھر کی عورتوں کو علم نہ تھا۔ وہ تو بس کوشش میں لگی تھی کہ کسی طرح کوئی بہانہ کر کے درزی کی لڑکی کو چلتا کر دیں، مگر زاہدہ سمجھدار تھی۔ ان کے بار بار کہنے پر اپنا گھر چھوڑ کر میکے جانے کو تیار نہ تھی۔ مومانی بمشکل اس کی 3 بہنوں کو رکھے ہوئے تھیں۔ اگر یہ بھی گھر چھوڑ کر ان کے ہاں جا بیٹھتی تو وہ باقی 3 بہنوں کو بھی گھر سے باہر کرتی۔ یہ ایسا مشکل مسئلہ تھا جس کو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے زاہدہ کے۔ یہ عاقب ہی تھے جن کی وجہ سے وہ اب تک اس گھر میں پاؤں جمائے ہوئے تھیں۔ ایک دن وہ اپنی بہن کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، کیونکہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس روز وہ بہت خوش تھی۔ سارا دن نوید کا انتظار کرتی رہی کہ وہ آئے تو اسے خوشخبری سنائے، شاید اس طرح وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے، لیکن وہ رات 12 بجے تک نہیں آیا۔ تبھی زاہدہ اپنے کمرے سے نکلی اور راہداری میں لگی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار میں کھڑی تھی کہ وہ آئے تو جلدی سے گیٹ کھول دے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی ناند ایک لڑکے سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ فوراً نیچے آئی اور راشدہ سے پوچھا کہ تم گلی میں لڑکے سے کیوں باتیں کر رہی تھی؟ اس وقت اگر تمہارا بھائی آ جاتا مجھے بتا دو کہ وہ کون تھا، ورنہ میں تمہاری والدہ اور بھائی کو بتا دوں گی۔ راشدہ نے کچھ نہیں بتایا، البتہ جب زاہدہ اوپر چلی گئی تو اس نے اپنی ماں کو خود بتا دیا۔ ماں نے کہا اگر لڑکی، یہ کیا غضب ہو گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے تم کو لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور تمہیں جتلا بھی دیا ہے، تو یہ ضرور تمہارے بھائی اور والد کو یہ بات بتا کر ہم کو ذلیل و خوار کرا دے گی۔ اب تم باز آ جاؤ اور اس بات کے کھل جانے سے جو معاملہ اٹھے گا اس سے نمٹنے کے لیے کوئی تدبیر بھی کر لو۔ دوسرے دن آدھی رات کو زاہدہ کا شوہر نوید جب گھر آیا تو اس نے ایک لڑکے کو اپنے گیٹ سے نکل کر گلی سے بھاگتے دیکھا۔ اس نے لڑکے کے پیچھے کار دوڑا دی اور اسے ٹکر مار کر گرا دیا۔ پھر کار سے نکل کر پوچھا تم کون ہو اور ہمارے گھر کیا کرنے آئے تھے؟ لڑکے کو راشدہ پہلے ہی ہوشیار کر چکی تھی۔ وہ بولا میں چور نہیں ہوں، آپ کی بیوی نے بلایا تو میں آ گیا۔ وہ گیٹ پر کھڑی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، کار کی آواز سن کر اوپر بھاگ گئی اور مجھے بھی بھاگ جانے کو کہا کہ کہیں آپ نہ دیکھ لیں۔ یہ سن کر عاقب کو دھچکا لگا۔ اس نے لنگڑاتے ہوئے لڑکے کو پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو اور یہی بات میری بیوی کے سامنے کہو اگر تم سچے ہو۔ سبھی لوگ جاگ گئے تھے۔ لڑکے نے سب کے سامنے وہی بات دہرائی جو اسے راشدہ نے سکھائی تھی۔ سبھی ششدر رہ گئے۔
خود زاہدہ بھی حیران تھی، یہ لڑکا تو کل اس کی نند سے باتیں کر رہا تھا، آج اس پر کیسے بہتان لگا رہا تھا۔ ساس بھی کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ زاہدہ سے ملنے آیا ہے، مگر ثبوت نہ تھا تو چپ ہو گئی تھی۔ وہ چپ ہی رہا تو نوید اس پر گولی چلانے لگا۔ باپ نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو بچانا چاہا، اسی کھینچا تانی میں گولی چل گئی جو عاقب کے سینے میں لگی اور وہ لڑکھڑا کر گر گئے۔ زاہدہ کی تو چیخ نکل گئی، اسے لگا کہ آج وہ پھر سے بے سہارا اور یتیم ہو گئی ہے۔ وہ دعا کرنے لگی کہ خدا کرے میرے سسر کی جان بچ جائے، مگر ان کی جان نہ بچ سکی اور وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ اسی افراتفری میں اس لڑکے کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا، لیکن عورتیں زاہدہ پر ٹوٹ پڑیں۔ فائرنگ کی آواز پر پڑوسیوں کی آنکھ کھل گئی اور لوگ اکٹھا ہو گئے۔ انہوں نے جو خونی منظر دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ پوچھا کہ عاقب صاحب پر گولی کس نے چلائی اور آپ لوگ کیوں زاہدہ کو مار رہے ہیں؟ تو ساس بولی، یہ رات گئے کسی لڑکے کو گیٹ کے اندر بلا کر باتیں کر رہی تھیں، اس کے شوہر نے دیکھ لیا اور لڑکے کو پکڑ لیا۔ تب لڑکے نے جیب سے پستول نکال کر فائر کر دیا جو عاقب صاحب کے لگ گیا اور وہ موقع پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا، لیکن نوید اتفاق سے جو خود باپ کا قاتل بن چکا تھا وہ خاموش رہا۔ کہا کہ پولیس میں رپورٹ لکھوانے جانا ہے۔ ایک ہمسائے نے کہا کہ کسی نے تھانے فون کر دیا ہے، پولیس تو آتی ہی ہوگی۔ زاہدہ چاہتی تو ہر ایک کو اصل بات بتا سکتی تھی، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنی غیر شادی شدہ نند کا نام نہ لیا، کیونکہ وہ اپنے محسن مرحوم سسر کی عزت کو نہ اچھالنا چاہتی تھی۔ اسے تو سب درزی کی لڑکی کہہ کر عزت کے لائق نہ جانتے تھے، مگر محلے بھر میں اس کے شوہر کی عزت تھی۔ بس پولیس آئی، بیانات ہوئے، نوید نے خود پولیس والوں کی جیبیں بھریں اور کہا اس معاملے کو نہ اچھالا جائے، ہم عزت دار لوگ ہیں، جائیے اور اسی چور کو تلاش کیجیے جس نے گولی چلائی اور میرے والد زد میں آ گئے۔ پولیس والوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو کسی کے مرنے جینے سے کیا لینا دینا تھا؟ جب مدعی ہی چست نہ ہو تو گواہوں کو پھرتیاں دکھانے کی کیا پڑی تھی؟ کچھ عرصہ بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا، مگر نوید کے دل سے شک دور نہ ہو سکا۔ اس نے کہا کہ اب تو مجھے اپنے ہونے والے بچے پر بھی شک ہے کہ یہ میرا ہے بھی یا نہیں۔ اس بات پر زاہدہ کی غیرت جاگی۔ اس نے سوچا، جو میری عزت کی حفاظت کرنے والا، ہمدردی کرنے والا اس گھر کا بزرگ سرپرست تھا، وہ تو چلا گیا، اب یہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ جب اپنی ہونے والی اولاد کو ہی اس کا باپ ولدیت کا حق دینے سے ہچکچا رہا ہے تو پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ایک دن جب نوید نے اسے بد کردار ہونے کا طعنہ دے کر کہا کہ یا تو اس متنازع بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرا دو یا پھر یہاں سے چلی جاؤ، تب اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور ایک چھوٹے سے بیگ میں 2 جوڑے کپڑے رکھے اور اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ ان کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ ماموں نے کہا، دکھ ہے یا سکھ اب یہیں رہ کر جھیلو، تمہاری دونوں بہنوں سے میں اپنے دونوں لڑکوں کی شادیاں کر رہا ہوں۔ تمہاری ممانی بھی اس پر راضی ہیں، کیونکہ میری بھانجیوں نے دن رات خدمت کر کے ان کا دل جیت لیا ہے۔ میری بیوی کو مہارانی بنا کر چھپر گھاٹ پر بٹھا دیا ہے۔ پھر تمہاری ایک بہن رہ جائے گی تو اس کا رشتہ بھی تمہاری ممانی اپنے چھوٹے بھائی سے کرنے کا سوچے بیٹھی ہے۔ تم میرے گھر بے خوفی سے رہو اور اپنا بچہ پالو، پھر جو تمہاری قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ ماموں کے ہاں آ کر زاہدہ نے سکھ کا سانس لیا۔ ماموں نے نوید سے طلاق دلوا دی تھی۔ زاہدہ نے وہاں ایک بیٹے کو جنم دیا، اس کے بعد سلائی کا کورس کیا اور بطور درزن اپنا کام شروع کیا۔ وہ سلائی سے اتنا کما لیتی تھی کہ ماموں ممانی پر بوجھ نہ رہی۔ جب تک بچہ اسکول جانے کے قابل ہوا وہ بھی ایک اچھی درزن مشہور ہو گئی۔ اب نزدیکی محلوں سے ڈھیروں کپڑے اس کے پاس سلنے کو آتے۔ وہ اتنی محنت اور صفائی سے سلائی کرتی کہ اچھے اچھے درزیوں سے بھی بازی لے گئی۔ درزی ایک جوڑے کی سلائی جہاں 1000-1200 روپے مانگتا، وہ 700 میں سی دیا کرتی تھی۔ جو عورتیں کم اجرت
دے سکتی تھی، ان کے کپڑے بھی رعایت پر سی کر دے دیتی۔ اس طرح اس کی ساکھ بن گئی۔ پہلے وہ درزی کی بیٹی کہلاتی تھی، اب زاہدہ درزن مشہور ہو گئی۔ اپنے اس ہنر سے اس نے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ آفیسر بنا دیا۔ آج وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ سکھی زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب ماضی کے زخم یاد آتے ہیں تو ایک ہی بات کہتی ہے کہ خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ کرے۔ یہ یتیمی کے دکھ کبھی نہیں بھلائے جاتے۔